الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معطر مطهر منور. نور الخدا مصباح الظلم جمیع الشمم شفیع الاقم صاحب الجود والکرم. واللہ عاصمہ وجبرائیل قادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ. والصدرۃ المنتہى مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب. تعودہ والمقصود جودہ سید المرسلین انیس الغربین. الملقب بطاہ والیاسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین. المکی المدنی الخرشی الہاشمی مولانا ابو القاسم محمد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. صلوات پڑھے بر محمد. حضران محترم، 2020 کا شہر محرم مہوا کی سرزمین پر ایک عجیب و غریب ماحول. یاد رکھیے گا، جس طرح مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، ہم عزاداری کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، کیونکہ یہی ہماری پہچان ہے. ہاں البتہ خود معصوم کا فرمان ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ جس ملک میں رہو اس ملک کے قانون کا احترام کرو. یہ سوشل ڈسٹینس ضروری ہے، اور ماسک کا پہننا کیونکہ میرے ساتھ تو مجبوری ہے کیونکہ مجھے تقریر کرنا ہے. اب میں ماسک پہن کے تو تقریر نہیں کر سکتا، لیکن اتنا فاصلہ ہے کہ جس میں کوئی رسک بھی نہیں ہے. تو ہمیں احترام کرنا ضروری ہے جو بھی ملک کا قانون ہے. سوشل ڈسٹینس مینٹین کریں، ایک ایک فٹ کے فاصلے کو مینٹین کریں. بعد انشاءاللہ اگر لوگ اور آئیں گے تو الگ جگہوں پہ بٹھلانے کا بھی انتظام ہوگا. لیکن اس چیز کا خیال رکھیے، اس کے لیے تھوڑا سا آپ لوگوں کو وقت سے پہلے پہنچ جانا ہے. اور یہ سب کی عزاداری ہے، ایسا نہیں ہے کہ پنجتنی ہال کی ہے یا سکینہ ہال کی ہے یا ممبر کی ہے. جہاں بھی ہے عزاداری حسین کی ہے. لہذا نو پارشیلٹیز، نو ہارڈ فیلنگز. تو اس چیز کا خیال رکھیے. ابھی تو خیر ریلیکسیشن ہو گیا، ورنہ لاک ڈاؤن سے آپ بھی گزرے ہم بھی گزرے، گھر سے بھی باہر نہیں نکلا کرتے تھے. اور آپ کو بتائیں سب سے بڑا لاک ڈاؤن کب ہوا تھا؟ قرآن سے جناب یونس کا لاک ڈاؤن تھا. مچھلی کے پیٹ میں لاک ڈاؤن 40 دن تک. ہم تو خیر اپنے گھروں میں تھے، اپنے بیوی بچوں سے تو بات کر رہے تھے، لیکن جناب یونس جو ہے کس طرح سے گزرے ہیں.
خدا سے دعا کریں کہ پروردگار اس وبا کو ختم کریں انشاءاللہ۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ آزاداری کے بغیر ہم زندہ نہیں ہیں۔ ملک کے قانون کو ہمارا لاکھوں سلام بھی ہے، احترام بھی ہے، اور ہم اس چیز کے شکر گزار ہیں کہ ہمیں اس چیز کی پرمیشن ملی ہے کہ سوشل ڈسٹینس مینٹین کرتے ہوئے، ماسک پہنے ہوئے سب اپنے اپنے حساب سے آزاداری کر سکتے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یہ بھی ہمارا امتحان ہے، یہ بھی امتحان ہے۔ آزاداری بہت بڑی جوابداری ہے، بہت بڑی جوابداری ہے، اور اس وقت آزاداری نہیں ہے، 2020 کی جوابداری ہے۔ اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کے دل میں حسین کتنا ہے۔ جتنے احترام سے ہم آزاداری کریں گے اتنا اچھا ہے۔ چند چیزوں کا خیال رکھیے۔ ایک تو یونیفارمٹی، کالا لباس کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی کے پاس کالا لباس نہیں تو کم سے کم کالا اسکارف جو ہے نا ڈال کے آئے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم غم منانے کے لیے بیٹھے ہیں، کسی اور مقصد سے نہیں بیٹھے۔ تو عزیزان محترم، بس میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، زیادہ لمبا مجھے نہیں جانا ہے، اور ویسے بھی آج پہلی مجلس ہے، آج تو ایک طرح سے انٹروڈکشن ہے۔ خداوند عالم کیا کہتا ہے؟ اچھا دیکھیے، یہ بھی اتفاق ہے کہ ہمیں پہلی مجلس جو ملی ہے شب جمعہ کی ملی۔ شب جمعہ 70 راتوں کی عبادت میں کتنا ثواب ہے اتنا ایک شب جمعہ میں ہے، اور آپ نہیں جانتے کہ مجلس میں بیٹھنے کا کتنا بڑا ثواب۔ خوش نصیبوں کو فرش عزا ملتی ہے، ہر ایک کی قسمت میں فرش عزا نہیں ہوتی ہے۔ آپ سوچیں کہ جہاں رسول بیٹھے ہوں ہم بیٹھے، جہاں علی بیٹھے ہوں ہم بیٹھے، جہاں سیدہ بیٹھی ہوں ہم بیٹھے، جہاں عباس کھڑے ہوں ہم بیٹھے۔ عزیزان محترم، یہ ہماری قسمت ہے، ورنہ ہماری کیا اوقات۔ ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے، ہماری آنکھوں کے سامنے پردے ہیں، ورنہ یہاں آدم بھی موجود ہے، نوح بھی موجود ہے، اسماعیل بھی موجود ہے، یونس بھی موجود ہے، ایوب بھی موجود ہے، سجاد بھی موجود ہے، علی بھی موجود ہے، خود حسین موجود ہے۔ ان کے بزم میں بیٹھ جانا کتنی بڑی قسمت ہے، اور شب جمعہ مل کے آنا۔ اللہ آپ تمام حضرات کو کربلا پہنچائے۔ کربلا میں شب جمعہ دیکھنا ہو تو دیکھیے گا، یا نجف میں، یا مشہد میں، یا قم میں۔ شب جمعہ کی بہت بڑی عظمت ہے، اور یہ صرف ہم ہی نہیں بلکہ ہمارے ساتھ جتنے ریلیشنز جڑے ہوئے ہیں، جیسے ہماری ماں اگر زندہ نہ ہو، خدا نہ کرے، والد اگر گزر گئے ہوں، بھائی گزر گئے ہوں، بہن گزر گئی ہو، ان کی روحیں بھی کچھ ایکسپیکٹیشن لے کے آتی ہیں، اور روایتوں میں ملتا ہے کہ روحیں آ کے چھت پہ پکار پکار کے کہتی ہے، اے میرے بیٹے، اے میرے بھائی، اے میری بہن، اے میری ماں، اے میرا بابا، کچھ دے دے، لینے کے لیے آئے ہیں۔ کچھ نہیں دے سکتے تو شب جمعہ میں جہاں مجلس عزا میں بیٹھ گئے نا، اس بیٹھنے کا ثواب بھی اگر دے دیں، بہت بڑی چیز ہے ان کے لیے، بہت بڑی چیز ہے۔ چونکہ شب جمعہ ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں آپ کو، اور میری یہ عادت ہے کہ میں مجلسوں میں کچھ نہ کچھ ضرور دیتا ہوں، جس سے ہمارے یوتھ کو فائدہ ہو، ہماری بہنوں کو فائدہ ہو، ہمارے بزرگوں کو بھی فائدہ ہو، ہمارے بچوں کو فائدہ ہو۔ بہت سی چیزیں ہمارے سامنے کی ہیں، لیکن ہم اس کی عظمتوں سے واقف نہیں ہیں، جیسے تلاوت قرآن مجید۔ شب جمعہ میں اگر کوئی تلاوت قرآن کرتا ہے، اتنا زیادہ ثواب ہے، اتنا زیادہ ثواب ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ پھر قرآن میں بھی الگ الگ درجات ہیں، ہر سورہ کا ایک الگ درجہ ہے۔ سورہ بقر کا الگ درجہ ہے، سورہ فیل کا الگ درجہ ہے، سورہ حمد کا الگ درجہ ہے، قل اللہ کا الگ درجہ ہے، یاسین کا الگ درجہ ہے۔ یاسین کو
سورہ یاسین کے بارے میں آج سنیے انشاءاللہ. سورہ یاسین ہے کیا؟ عروس قرآن کہا گیا ہے. قرآن کی دلہن. دلہن جب گھر میں آتی ہے سب خوش ہو جاتے ہیں, اس کی بڑی عزت ہوتی ہے. یہ اور بات ہے, بات کچھ عرصے کے بعد اگر مس انڈرسٹینڈنگز آ جائے وہ سب سے بڑی چڑیل لگتی ہے. لیکن اگر کردار سے کوئی ثابت کر دے دلہن بن کے نہیں آئی ہے, بہو بن کے نہیں, بیٹی بن کے آئی, تو اس کی عظمت ہی کچھ اور ہے. اور یہ ایک طرفہ ذمہ داری نہیں ہے, دوسری ذمہ داری ماں باپ کی بھی ہے کہ وہ بیٹی سمجھے. تو عروس قرآن کہتے ہیں. یاسین عروس قرآن, قرآن کی دلہن ہے. اور ایک مرتبہ اگر کسی نے خلوص دل کے ساتھ یاسین پڑھا تو 10 قرآن کے ختم کرنے کا ثواب. اللہ بہت بڑا کریم ہے. اس نے ثواب کے دروازے بند نہیں کیے, ہم نے عمل کے دروازے بند کر لیے. وہ تو بہانہ دیکھتا ہے کتنا دے دوں, لے جاؤ لے جاؤ. ایک یاسین اگر پڑھیں گے 10 قرآن کا ثواب, اور اگر شب جمعہ پڑھ دیں کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ کتنا زیادہ ثواب ملتا ہے. یہ ہے یاسین کا درجہ. اور اس کے لیے الگ الگ روایتیں. جب تک انسان یاسین پڑھتے رہتا ہے فرشتوں کا نزول اس گھر میں ہوتا ہے. مسلسل فرشتے آتے ہیں, سب باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور سب جو ہے نا اس پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے رہتے اتنی دیر جب تک کہ وہ یاسین پڑھتا رہے. ابھی ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا فاسٹ ہم بھاگتے ہیں یاسین میں. سکون سے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا, ٹہر ٹہر کے قرآن پڑھا کرو. بھاگتے ہوئے قرآن مت پڑھو. جہاں الف آئے تو اس الف کو نمودار کرنا ضروری ہے, مد آئے تو اس کی آواز کا نکالنا ضروری ہے, تجدید آئے تو اس کی آواز کا نکالنا ضروری ہے. اس طرح سے آپ یاسین پڑھ کے دیکھیے, آپ کی زندگی بدل جائے گی خدا کی قسم. تو جب تک ہم پڑھتے رہیں گے ملائکہ استغفار کرتے رہیں گے, پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر. ہم اپنے استغفار پہ یقین نہیں رکھتے کہ اللہ قبول کر رہا ہے یا نہیں, کیونکہ زبان استغفار کر رہی ہے, آنکھیں کچھ اور دیکھ رہی ہیں. زبان استغفار کر رہی ہے, دماغ کچھ اور سوچ رہا ہے. لیکن ملائکہ اگر استغفار کرے, آپ سوچیں کیا درجہ ملتا ہوگا اس شخص کو. یہ ہے یاسین. اور بھی چیزیں اس کے اندر. یاسین اگر کسی کے گھر میں پریشانیاں ہیں, ان پریشانیوں کو دور کرنے کی نیت سے اگر کوئی یاسین پڑھتا ہے تو پریشانیاں دور ہو جاتی. کسی کو کوئی بیماری ہے, یاسین پڑھ کے دم کر کے وہ پانی پلا دیا جائے, لا علاج مرض جو ہے دور ہو جاتا ہے. کسی کی جاب نہیں ہے, یاسین پڑھے. کوئی بیمار ہے, یاسین پڑھے. کسی کو شک ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے, جادو وغیرہ, یاسین پڑھے, ختم ہو جائے گا. شیاطین اگر حملہ کر رہے تو یاسین پڑھے, ختم ہو جائے گا. تو کئی چیزیں ہیں یاسین کے بارے میں. یہی نہیں, یاسین اگر کوئی پڑھے, اچھا اس کی الگ الگ آیتوں کا الگ الگ فائدہ ہے. جیسے آیت نمبر 73, اگر کسی کا بچہ بے وجہ روتا ہے تو چھٹے امام فرماتے یاسین کی آیت نمبر 73 پڑھ کے اس پہ دم کر دو, وہ بچے کا رونا ختم ہو جائے گا. کسی کے گھر میں ساس بہو کے جھگڑے ہیں, میاں بیوی میں جھگڑے ہیں, تو 73 کا الٹا کر دو 37. آیت نمبر 37 اگر پڑھتے رہیں تو میاں بیوی میں اتفاق ہو جاتا ہے, ساس بہو میں اتفاق ہو جاتا ہے. یاسین بہترین گفٹ ہے اللہ کی طرف سے. اور اگر کوئی سیر و سلوک کی دنیا میں جانا چاہتا ہے, سیر و سلوک سمجھیں آپ, یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہم واجبات ادا کر لیں, ہم سمجھتے ہیں ہمارا کام ہو گیا. سیر و سلوک کسے کہتے ہیں؟ آدمی بیٹھا ہے یہاں پہ, آنکھ بند کر کے وہ دنیا کو دیکھ سکتا ہے, درجات اس کے بلند ہو سکتے ہیں. ہمارے سامنے, آنکھوں کے سامنے ہمارے پردے پڑے ہوئے ہیں, ہم پیچھے کی چیز نہیں دیکھ سکتے. لیکن جو روحانی طور پہ بلند ہو جاتا ہے, جیسے آغا بہجت
لوگ نیت کر کے جاتے تھے، اس نیت کا استخارہ دیکھیں، بغیر سنے کے استخارہ دیکھ کے کہتے تھے تمہاری نیت یہ تھی، آج کرو گے تو یہ کام یہ ہوگا، کل کرو گے تو یہ ہوگا۔ یہ درجے آئے کہاں سے؟ یہ آسان ہے ہمارے لیے کہنے کے لیے کہ وہ معصومین الگ ہیں، ہم الگ ہیں۔ آغا بہجت تھوڑی معصومین میں سے تھے۔ ہاں، معصومین کا لطف و کرم پڑ جائے تو آغا بہجت جیسے بن جاتے۔ یہ ایلیویشن ہے، ترقی ہے، روحانی ترقی کو کہتے ہیں۔ جس میں روحانی ترقی آ جائے پھر وہ انسان عام انسان نہیں رہتا ہے۔ ہم ہر وقت اپنی باڈی کی فکر کرتے ہیں، کیسے جسم کو زینت دیں، اچھے سے اچھے کپڑے پہنیں گے۔ ہماری بیٹیاں بہویں ہیں تو وہ کیا کریں گی؟ اچھے سے اچھے کپڑے، زیور بھی اچھے ہونا چاہیے۔ جسم کو اچھا بنانے کی ہم سوچتے ہیں۔ آج کل کے نوجوان بچے ہیں تو ان کا تو الگ ہی تھنکنگ ہے کہ سکس پیک کس کو ہے، باڈی کیسی بنا لی ہے، جم بھی جا رہا ہے، محنت کر رہا ہے جسم کے لیے، جبکہ ایک دن یہ فنا ہونے والا ہے۔ ذرا روح کے لیے محنت کر کے دیکھو، امام کے قریب ہو جاؤ گے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ تو یہ ہم پہ ڈیپینڈ ہے کہ ہم کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کہتے ہیں نا آپ لوگ لابھ لینا چاہیے، لابھ لیجئے۔ آپ کے گھر میں خزانے بھرے ہوئے ہیں، کسی بابا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی مولوی کے پاس جا کے تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر انسان ان چیزوں کو فالو کرے جو اللہ کہتا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ یہی تو آیت میں نے پڑھی تھی۔ جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فقط فاز فوزا عظیما، ایک عظیم کامیابی کا مالک بن جائے گا۔ ہماری نگاہ میں کامیابی کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں سکسیسفل پرسن؟ the one who has lot of money، دولت ہے سکسیسفل ہے، پراپرٹی ہے سکسیسفل ہے، کاروبار اچھا ہے سکسیسفل ہے۔ یہی ہے نا ہماری جو تھنکنگ ہے، یہی ہے۔ فلاں کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، بہت کامیاب آدمی ہے، فیکٹری ہے، بہت کامیاب ہے، کمپنی ہے، بہت کامیاب ہے۔ لیکن اللہ کی نگاہ میں یہ کامیابی نہیں ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جس نے اللہ کی اطاعت کی، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی اطاعت کی۔ اور رسول کہتے جو میرے اہل بیت کی اطاعت کرے، جو علی کی اطاعت کرے، جو حسن کی اطاعت کرے، جو حسین کی اطاعت کرے، 1 سے لے کے 12 تک کی سب کی اطاعت کرے، تو پھر اس کی منزل کیا ہوگی؟ فقط فاز فوزا عظیما، تو بہترین کامیابی پہ فائز ہو گیا، ہوگا نہیں، ہو گیا۔ ہم کیا سوچتے ہیں مذہب بس اتنا ہے کہ واجب نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، ختم ہوگی ذمہ داری۔ نہیں، اس سے ہٹ کے کون کتنا اللہ کے قریب جاتا ہے۔ آیت اللہ علی آقا قاضی، بہت بڑے عالم دین گزرے، عرفان کی منزل پہ بہت آگے بڑھ گئے تھے۔ عرفان کہتے ہیں جن کے آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ جائیں، عرفان کی منزل پہ بہت آگے بڑھ گئے تھے، اتنی عبادتیں کرتے تھے۔ ایک دن نجف میں بیٹھے، 18 سال انہوں نے ریاضت کی۔ ریاضت مطلب ایکسرسائز، ڈمبل والی نہیں، ریاضت کا مطلب اللہ کی قربت کی ایکسرسائز۔ بہت بڑی، بہت کٹھن ایکسرسائز ہے۔ آنکھوں کی بھی ایکسرسائز ہوتی ہے، آنکھوں کو کنٹرول میں رکھنا، کانوں کو کنٹرول میں رکھنا، زبان کو کنٹرول میں رکھنا، تھنکنگ کو کنٹرول میں رکھنا، نیت کو کنٹرول میں رکھنا۔ اوورال انسان اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے تاکہ اس کے قریب ہو جائے۔ 18 سال کڑی سے کڑی محنت کرتے تھے۔ اس کے بعد نجف اشرف گئے، رونے لگے، مولا میں کب سے ریاضت کر رہا ہوں، میرے آنکھوں کے سامنے سے پردے کیوں نہیں ہٹتے؟ پھر وہاں سے نکل کے کربلا گئے، کربلا جا کے مولا عباس کی بارگاہ میں دائم الوضو تھے، ہر وقت وضو سے رہتے تھے۔
مولا عباس کی بارگاہ میں بیٹھے، مولا عباس کی زری کو دیکھتے دیکھتے سوچ رہے تھے کہ مجھے کب کامیابی ملے گی۔ ان کا ایک گول تھا، ایک ویژن تھا، مجھے اللہ کے قریب سے قریب تر ہونا ہے، امام زمانہ کے قریب۔ اچھا دیکھیے، امام کو زبانی دعویٰ کرنے والے پسند نہیں ہے، کام کرنے والے پسند ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں امام کے لیے، خود سیلف اینالائزیشن کی ضرورت ہے۔ میں کیا کر رہا ہوں جس سے میں امام کے قریب ہو جاؤں؟ صبح سے لے کے اب تک آپ اینالائز کیجئے کتنے بار آپ نے امام کو یاد کیا، کیا عرض کر رہا ہوں میں، کتنے بار آپ نے کون سا کام کیا تاکہ امام کے میں قریب ہو جاؤں؟ دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، لیکن ثابت کرنا، اپنے آپ کو مولائی کہنا بڑا آسان ہے، ثابت کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو علی آغا قاضی سوچ رہے تھے کہ میں کھڑا ہو کے نماز پڑھوں، اتنے میں ایک دیوانہ ٹائپ کا ایک آدمی قریب میں آیا، علی آقا قاضی کے کان میں آ کے کہنے لگا کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، وضو تو کر لو۔ کیا کہہ رہا ہوں، میرے ساتھ ساتھ رہیے گا، بیدار رہیے گا۔ جب آدمی سننا چاہتا ہے تو سنانے میں بھی مزہ آتا ہے۔ علی آقا قاضی سوچتے یہ پاگل سا آدمی ایسے کیوں کہا مجھے کہ وضو کرنا ضروری ہے؟ اب سوچنے لگے، یاد آیا ہاں میرا وضو ٹوٹ گیا تھا۔ اچھا دائم الوضو جو ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ یہ پرابلم ہوتا ہے، کبھی کبھی ہر وقت وضو سے رہنے والے کبھی کبھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، یاد نہیں آتا۔ تو اب یاد آیا ارے میرا وضو ٹوٹ گیا تھا، لیکن اسے کیسے پتا چلا؟ دیکھنے میں کوئی لباس عالمانہ لباس نہیں ہے، پاگل جیسا ہے۔ مسکرا کے زری کو دیکھا، مولا آپ کے یہاں کے پاگل بھی ایسے ہیں، تو پھر آپ کے دربار کا عالم کیسا ہوگا؟ گئے وضو کر کے آئے، نماز پڑھی، اس کے بعد پھر وہی شخص آ کے کان کے پاس کہتا ہے جو چیز مانگنا چاہتے ہو مولا عباس سے مانگو۔ یہ باب الحوائج ہے۔ آج کل میڈیا پہ بڑا کام ہو رہا ہے، مولا عباس کے بارے میں سوالات، مولا عباس افضل ہے یا سلمان فارسی افضل؟ اللہ اکبر، سلمان فارسی کو منا اہل بیت کہا گیا، وہ افضل ہے، مولا عباس افضل؟ ایک عالم دین کے سامنے کیا بہترین جواب دیا انہوں نے، خبردار کسی کو عباس سے کمپیئر نہ کرنا۔ اگر عباس کی نگاہ لطف کسی پہ پڑ جائے تو سلمان بن جاتا۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اب انہوں نے وسیلہ کیا، توسل کیا مولا عباس کہ مولا عباس میں آپ سے مانگ رہا ہوں۔ پھر یاد آیا جب مولا عباس سے مانگو تو سکینہ کا حوالہ دو، آپ کو آپ کی سکینہ کا واسطہ، میرے آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا دو مولا۔ رونے لگے، گر گئے۔ ایسے کب ہم کرتے ہیں بتائیے؟ کبھی کیا ہم نے زندگی میں؟ کبھی یاد ہے؟ نماز کے لیے دعا کرو تو کہو کہ پروردگار مجھے ایسا بنا کہ مجھے نماز میں لطف پیدا ہو۔ ہم مانگتے دنیا کی چیزیں، مانگتے چھوٹی چھوٹی چیزیں، مانگتے اللہ سے دولت دے دے، مکان دے دے۔ مانگنا ہو تو بڑی چیز مانگو، پروردگار عرفان دے دے، مولا کی محبت دے دے، یہ عرفانی منزل۔ اب انہوں نے مانگا، کہتے میں نے تھوڑی دیر کے لیے مجھے جیسے آنکھ جھپکی، میں نے دیکھا کہ ذرات، اللہ اکبر، علی آغا قاضی کہتے ہیں، آیت اللہ علی آغا قاضی کہتے ہیں ذرات، یعنی ایک ایک ذرے سے اللہ کا نور عیا ہو رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ زمین پہ کئی لائٹس بچ گئے ہیں، ریتی کے ایک ایک ذرے سے نور خدا عیا ہو رہا ہے۔ کہنے لگے آج مجھے سمجھ میں آیا کہ اللہ نے کیوں کہا نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، اللہ جو ہے نا زمین و آسمان کا نور ہے۔ آج مجھے سمجھ میں آیا، ہر ذرے سے ایک نور عیا ہو رہا تھا۔ 18 سال کی محنت ایک طرف، ایک واسطہ ایک طرف، کامیاب ہو گئے۔ گھر گئے، گھر جا کے دیکھتے ہیں در و دیوار کے اندر کیا چیزیں ہیں سمجھ میں آ رہی۔
جس زمین کی طرف دیکھتے اندر خزانے چھپے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پریشان ہو گئے کہ میرے آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ گئے، مولا عباس نے مجھے عطا کر دیا. اور ایسا ایمان قوی ہو گیا تھا ان کا کہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، زلزلہ آیا، پوری چھت گر گئی، لیکن جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھے. لوگوں نے پوچھا کہ آپ چھت گری آپ بھاگے نہیں؟ کہا جس کا محافظ خدا ہو اسے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کانفیڈنس آیا کہاں سے؟ عرفان جب بلند ہوتا ہے انسان کا، کیجئے بلند. ہر ایک کے ہاتھ میں ایسا نہیں ہے کہ عالم ہونا ضروری ہے، نہیں، پتہ نہیں کب کس کو کیا دے دے، یہ مانگنے کی تمیز ہونا ضروری ہے. ایک عالم دین نے جا کے گاؤں میں بسم اللہ کے بارے میں کہا، بسم اللہ کی یہ برکت ہے، بسم اللہ کی یہ برکت ہے. بسم اللہ پڑھ کے آدمی پانی پہ چل سکتا ہے. تو ایک کسان سن رہا تھا، وہ دوسرے گاؤں سے آیا تھا، راستے میں دریا پڑتا تھا، دریا پار کر کے آنے کے لیے پیسے رکھتے تھے. تو کہا کہ اب محرم کا عشاء شروع ہو گیا، مولانا نے اچھی ٹیکنیک بتا دی، اب میں بسم اللہ پڑھ کے آ جایا کروں گا. آنے لگا بسم اللہ. دیکھیے نیت ہونی چاہیے، ٹرائی نہیں. ایک صاحب نے مجھ سے کہا مولانا بزنس صحیح نہیں چل رہا. میں نے کہا یہ آیت پڑھو. کہ یہ ٹرائی کر کے دیکھ لیا. ٹرائی کہاں ہوتا ہے؟ جب آدمی کو شک ہوتا ہے پتہ نہیں قبول ہو یا نہیں. جہاں کانفیڈنس ہوتا ہے وہ ورک ہوتا ہے، ٹرائی نہیں ہوتا ہے. فیضان محترم اب یہ ہوا کہ وہ آنے جانے لگے، بہت خوش ہو گئے. مولانا کی دعوت کی کہ مولانا چلیے. اب 2 دن ہے مولانا کو واپس جانے کے لیے. کہ چلیے میرے ساتھ. مولانا نے کہا چلو. دریا کے کنارے آئے، دیکھا کشتی ہی نہیں ہے وہاں پہ. کہ بھیا کیسے جاؤ گے؟ مجھے سوئمنگ نہیں آتی. تو انہوں نے کہا مولانا آپ ہی نے پڑھا تھا مجلس میں بسم اللہ پڑھو پانی پہ سے گزرو، میں تو ویسے ہی آتا ہوں روز. مولانا نے حیرت سے اس کو دیکھا، تو ویسے ہی آتے ہو؟ کہاں؟ کہ ذرا جاؤ. اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، چلنے لگا. مولانا نے کہا میں تیرے عقیدے کو سلام کرتا ہوں، میں عالم دین ہوں لیکن یقین کی منزل پہ تو زیادہ ہے. یقین رکھیے کہ اس در سے ہمیں ملے گا اور ملتا آیا ہے، پھر دعا رد نہیں ہوتی. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آلہ. فیضان محترم میں عرض کر رہا تھا کہ دعا کے لیے یقین کا ہونا ضروری ہے کہ میری دعا پوری ہوگی. تو آیت اللہ قاضی، علی آقا قاضی بیٹھے درس دے رہے تھے، اچانک ایک بڑا سا سانپ آ گیا. جتنے اسٹوڈنٹ تھے سب بھاگ گئے. ظاہر سی بات ہے ان کے پاس اسٹوڈنٹ کوئی چھوٹے موٹے نہیں تھے، سب علماء تھے. ڈر کے بھاگ گئے. وہ جہاں کے وہاں بیٹھے تھے. جب سانپ ان کے سامنے آ گیا تو ان کا ایک اسٹوڈنٹ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا. علی آقا قاضی نے کہا مر اللہ کے حکم سے. اسی وقت مر گیا. یہ زبان میں تاثیر کہاں سے آئی؟ یہ اثر آتا ہے جب روح انسان کی بلند ہوتی ہے. میں اکثر و بیشتر ایک مثال دیتا ہوں. جب ہم جسمانی طور سے بڑے ہوتے ہیں، بلند ہو جاتے ہیں، فلائٹ پہ جاتے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں. وہ پہاڑ جنہیں ایسے دیکھنا پڑتا تھا انہیں ایسے دیکھنا پڑتا ہے. جبکہ آدمی صرف جسمانی طور سے بلند ہوا ہے. جب جسمانی طور سے بلند ہو تو بڑے بڑے پہاڑ چھوٹے نظر آئیں. جس کی روح بلند ہو جائے، اب یہ نہ کہنا وہ امریکہ سے کیوں نہیں ڈرتا، وہ رشیا سے کیوں نہیں ڈرتا. جس کی روح بلند ہو جاتی ہے وہ صرف خدا سے ڈرتا ہے. اور جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا. اور جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے. یہ ایلیویشن پیدا کرنا ہمارے ہاتھ میں. اہل بیت کی محبت ایسی ہونی چاہیے، ان سے کنیکشن اتنا مضبوط ہونا چاہیے. مولانا نے کہا تھا نا اپنے آپ کو ایسے بناؤ کہ تمہیں دیکھ کے کہے کہ جب یہ ایسا ہے تو اس کا امام کیسا ہوگا.
ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. تو عزت اطاعت خدا میں ہے، اطاعت رسول میں ہے، اطاعت اہل بیت میں. خدا کون؟ جو رحمان ہے، جو رب ہے، سری الرضا. کیا پڑھتے ہیں آپ دعائے کمیل میں؟ یا سری الرضا، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے. کتنی بھی انسان غلطی کرے لیکن جب عقیدے کے ساتھ اللہ کے سامنے جا کے معافی مانگتا ہے. بہت مشہور واقعہ جناب موسیٰ کے دور میں قحط ہو گیا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی. سب نے آ کے موسیٰ سے کہا کہ آپ تو طور پہ جاتے ہو، اللہ سے بات کرتے ہو، بارش کے لیے کہہ دیجئے. جناب موسیٰ نے کہا کہ ایسے نہیں، سب مل کے کہیں گے. کہ اچھی بات ہے، کہ سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ. سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو گئے، کوئی گاؤں میں نہ بچے، سب آ جائے. سب آ گئے. اب جناب موسیٰ نے ہاتھوں کو اٹھایا دعا کے لیے، تو ایک مرتبہ جبرائیل آ کے کہنے لگے اب دعا مت مانگیے. کہ کیوں؟ کہ اللہ نے کہا کہ تمہاری امت میں ایک گناہ گار ہے، ایک گناہ گار جس کے گناہ اتنے بڑھ گئے اس کا پاپ کا گھڑا پھوٹنے والا ہے. اس کی وجہ سے تمہارے گاؤں پہ قحط ہے. 3 سال ہو گئے بارش نہیں اللہ نے بھیجی. اس سے کہو کہ گاؤں چھوڑ کے چلا جائے، بارش آ جائے گی. جناب موسیٰ نے اعلان کیا کہ بھائی تم میں ایک گناہ گار ہے، باہر چلا جائے، بارش آ جائے گی، ورنہ بارش نہیں آئے گی. کوئی نہیں اٹھا. دوبارہ کہا، کوئی نہیں اٹھا. 3 مرتبہ کہہ کے اتنے میں دیکھا کہ بادل آ رہے، بارش کے آثار ہے. حیران ہو گئے جناب موسیٰ، میں نے تو دعا نہیں مانگی، اللہ نے کہا بارش نہیں ہوگی، اب اچانک بارش کے آثار کیسے؟ پروردگار یہاں سے کوئی اٹھا نہیں. کہا ہاں موسیٰ نہیں اٹھا، لیکن اس نے مجھ سے معافی مانگ لی. اس نے پہلی مرتبہ، آج پہلی مرتبہ میرا بندہ مجھ سے کہتا ہے پروردگار میرے گناہوں کو معاف کر دے. میں اٹھ کے جاؤں گا تو سب کو پتا چل جائے گا، سب کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ گناہ گار میں تھا، میری عزت تیرے ہاتھ میں، بچا لے. اللہ نے کہا اس کا انداز اتنا اچھا تھا، میں نے معاف کر دیا. موسیٰ نے کہا پروردگار آخر وہ تھا کون؟ انکوزیشن ہوتا ہے نا آدمی میں، ہوتا ہے، تھا کون؟ کون تھا وہ؟ ذرا بتاتے پروردگار، میں بھی تو جانوں. کہ موسیٰ جب وہ میرا نہیں تھا تب میں نے نہیں بتایا، آج وہ میرا بندہ ہو گیا ہے، میں اس کی عزت کو نیلام نہیں کرنا چاہتا. یہ ہے سری الرضا، بہت جلد راضی ہو جانے والا پروردگار جو اپنے آپ کو رحمان. اچھا، لفظ رحمان اور رب یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے لیے بہت مخصوص ہے. لوگوں نے نام رکھ لیے، قادر نام رکھ لیا، رزاق نام رکھ لیا، صادق نام رکھ لیا، علی نام رکھ لیا، جو اللہ کے نام تھے رکھ لیے، لیکن آپ کو کہیں رحمان نہیں ملے گا. کوئی اپنا نام رب نہیں رکھتا، یہ اللہ کے مخصوص نام ہے. رب کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو اس کے کیپیسٹی کے حساب سے دینے کا نام ہے رب. کیپیسٹی نہیں، شاید میں سمجھا نہیں سکا، مثال دے دوں. بچے کو اللہ دودھ دیتا ہے، بڑے کو روٹی دیتا ہے. آپ نے کہا میں اس سے زیادہ دوں گا، بچے کو آپ نے روٹی کھلا دی، کیا ہوگا؟ مر جائے گا، کیونکہ اس کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ روٹی کو ہضم کر سکے. اتنی بات اگر ہمارے سمجھ میں آ جائے تو کسی سے حسد نہیں کرے گا انسان. جو ہماری کیپیسٹی تھی اللہ نے ہمیں دیا. اب دیکھیے آدم کی کیپیسٹی اتنی تھی کہ صرف علم دیا، ابراہیم کی کیپیسٹی اتنی تھی صرف قلت دی، موسیٰ کی کیپیسٹی اتنی تھی کہ صرف ہیبت دی، ایوب کی کیپیسٹی صرف اتنی تھی کہ صبر دیا. لیکن علی کی کیپیسٹی اور تھی، وہاں صبر بھی دیا، قلت بھی دیا، صداقت بھی دیا، شجاعت بھی دیا، عبادت بھی دیا. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم یہ چیزیں انشاءاللہ کل آپ سنیں گے کہ رحمان کیا ہے.
تو یہ عزاداری بھی سبھی کی کیپیسٹی نہیں ہے، یہ ہماری کیپیسٹی ہے عزاداری کو ہمارے دلوں میں لیے ہوئے ہیں۔ عزاداری عجیب چیز ہے، اور عزاداری کرنے والے کبھی عزاداری سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ میں نے کہا تھا نا 2020 میں عزاداری جوابداری ہے کہ کس نے کیسے عزاداری کی۔ قانون کا ریسپیکٹ کرتے ہوئے ہر انسان ہر جگہ سے عزاداری کر سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آستانے میں آئے، اپنے گھر سے بھی عزاداری کر سکتا ہے، لیکن چہرے سے پتہ چلے کہ عزاداری ہو۔ مولا سجاد کہتے ہیں کہ عزادار کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے جیسے اس کا کوئی جوان بیٹا مر گیا ہو۔ اللہ اکبر۔ بہت مشہور مصائب ہے، میں اکثر و بیشتر یہ پڑھتا ضرور ہوں اور انہی تاریخوں میں پڑھتا ہوں۔ ایک ماں باپ غریب تھے، ان کے 2 بچے تھے، کسان آدمی تھا، کسان کھیتی باڑی کرتا تھا، جو پیسہ آتا تھا اس سے عزاداری کرتا تھا۔ ایک سال ایسا آیا کہ کھیتی نہیں ہوئی، فصل نہیں پکی، برباد ہو گیا، پریشان ہو گیا، جو کچھ تھا پیسہ وہ لگا دیا، لیکن عزاداری کی۔ دوسرا سال بھی قحط تھا، اب پیسہ نہیں تھا، تو بیوی نے کہا کوئی بات نہیں، گھر کے سامان بیچ دو، عزاداری ہونا ضروری ہے۔ جس زہرا کو عزاداری کا انتظار رہتا، تو ایک مرتبہ کہنے لگا ٹھیک ہے، گھر کا سامان بیچ دیا، عزاداری ہو گئی۔ تیسرا سال ایسے آیا کہ گھر میں بھی کچھ نہیں تھا، آپ کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ کسی نے مولا سجاد کے زمانے میں مولا سجاد نے ابو بصیر سے کہا، ابو بصیر میرے بابا پہ کیوں نہیں روتے؟ کہا مولا میری آنکھیں دیکھیے، آنسوؤں سے بھری ہے، میری داڑھی بھیگ چکی ہے۔ کہا ایسے نہیں رویا جاتا۔ کہا پھر کیسے؟ چلا چلا کے رو، تمہارے رونے پہ کوئی تماچے نہیں مارتا، تمہارے رونے پہ کوئی تازیہ نہیں مارتا، لہذا خوب عزاداری کرو۔ تو عزیزان محترم، اب ماں نے ایک مرتبہ کہا ایک چیز ہے ہمارے پاس۔ کہا وہ کیا؟ ہمارے 2 بچے لے جا کے بیچ دو۔ عزاداری نہیں رکنا چاہیے، عزاداری نہیں۔ باپ نے کہا تو کیسی ماں ہے، تو کیسی ماں ہے؟ کل اگر بچوں کو یاد کر کے روئے گی تو میں کہاں سے لاؤں گا؟ کہ میرے بچے اور محمد سے زیادہ پیارے نہیں ہیں، میرے بچے اصغر سے زیادہ پیارے نہیں ہیں، لے جاؤ بیچ دو۔ باپ لے کے گیا بازار میں، بچوں کو لے کے گیا، اتنے میں ایک خوبصورت نوجوان سامنے سے آیا۔ کیا بیچنے لائے ہو؟ کہ ہاں۔ کتنا دام کتنا ہے بتاؤ؟ کہ اتنا دے دو جس سے عشرے مہر ہو، جس سے تبرک کا انتظام ہو جائے۔ ایک مرتبہ جیسے سنا تو اس نے اشرفیوں کی ایک تھیلی دے دی۔ اب اس نے دیکھا اتنا پیسہ، تو مسکرا کے کہا تم نہیں جانتے ان بچوں کی قیمت کیا ہے۔ اسے بات سمجھ میں نہیں آئی، جلدی سے گیا، تبرک لے کے گھر آیا، خوشی خوشی عزاداری شروع ہو گئی، تبرک کا انتظام ہو گیا۔ چاند رات آ گئی، مجلس تمام ہوئی۔ ایسی جگہ جب مجلس ہوتی ہے تو عزاداری کی کیا شان ہوگی۔ سب روتے رہے، سب روتے رہے، یہاں تک کہ ایسا لگ رہا تھا در و دیوار رو رہی ہے۔ یہاں تک کہ جب رونے والے چلے گئے تو اندر سے کسی کی رونے کی آواز۔ اندر جا کے دیکھا تو بیوی بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، قریب میں گیا، دیکھا تو اس کی خود کی بیوی تھی۔ کہا کیا ہوا؟ میں نے تجھ سے پہلے ہی کہا تھا تو بعد میں بچوں کو یاد کرے گی۔ کہا مجھے بچے یاد آ رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ کہا میں نے تجھے منع کیا تھا۔ کہا خدا کی قسم میں اس لیے نہیں یاد کرتی کہ وہ نہیں رہے چلے گئے، بلکہ اس لیے رو رہی کہ 2 عزادار کم ہو۔ عزیزوں میرے دل سے پوچھو، اسی مہوا میں نے کئی سال پڑھے، جو حال بھرا رہتا تھا۔ آج ہمارا امتحان کا وقت، جب ہمیں اتنا کھل رہا ہے تو ہائے سیدہ کو کتنا کھل رہا ہو۔ اتنے
میں کسی نے دق الباب کیا، جا کے دروازہ کھولا تو وہی نوجوان یہ بچوں کو لے کے آیا، واپس رکھ لو۔ ایک مرتبہ کہا اب میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں نے خرچ کر دیے۔ کہا نہیں میں پیسے لینے نہیں آیا، یہ کہہ کے غائب ہو گیا وہ جوان۔ بچوں سے پوچھا بچوں بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ، سن سکے گی آپ؟ بچوں نے کہا ہم نہیں جانتے، لیکن ایک ہمیں ایسے محل میں پہنچایا گیا جس پہ کالے پردے لگے ہوئے تھے، بیچ میں کالا تخت تھا، جس پہ کالے لباس میں ایک بی بی بیٹھی ہوئی تھی جس کے بال کھلے ہوئے تھے۔ یہی نوجوان جا کے کہتا ہے اماں یہ بچے ہماری محبت میں بکے۔ ایک مرتبہ اس بی بی نے ہمیں سینے سے ایسے لگایا، اماں تیری یاد ہم بھول گئے۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ پھر وہی جوان آ کے کہتا اماں ان کی ماں نے یاد کر کے رو رہی ہے، اسے اس بات کا غم نہیں ہے کہ بچے بچھڑ گئے، غم اس بات کا ہے کہ عزادار کم ہو گئے۔ یہ سننا تھا۔ بی بی تک سے اٹھی کہ جلدی لے جاؤ، میں سیدہ برداشت نہیں کر سکتی عزادار کب ہو جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضاء تسلیما لامر مولا۔ اللہم بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت الاعلی، بحق فاطمة تفاطر السماوات والعرض، بحق الحسن وانت المحسین، بحق الحسین انت قدیم الاحسان، واستجب دعائی واقضِ حاجاتی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگار اس قلیل عزاداری کو قبولیت کا درجہ عطا فرما، بحق زہرا و ابیہا و بالہا منوہا۔ پروردگار ہماری اس عزاداری کو قبول فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو ان کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔